ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اقبال اکیڈمی کی جو لاہور میں واقع ہے, اور ان کا ایک بہت زیادہ پاکستانی عوام کے اوپر ایک میں کہتا ہوں احسان ہے کہ انہوں نے یہ سارا لٹریچر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس اپ ٹو اس ناؤ ٹو ایکچولی گو اینڈ فائنڈ آل دس لٹریچر. جیسا کہ پہلے ایک خاتون تھی, انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہم تک یہ کتابیں پہنچیں گی. تو اقبال اکیڈمی لاہور, اور ہم ان کی انتظامیہ کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور also for sending us all this literature. Thank you very much, Iqbal Academy. We're going to continue with, I think, zakat. جی, اب وہ جو آخری ڈائمنشن ہے زکوٰۃ کے حوالے سے جو اقبال خود ہی کی تربیت میں بتاتے ہیں, جب تم اسپرچل ڈائمنشن پہ تربیت دے رہے ہو تو شریعت نے جو احکامات تمہارے بتائیں, زکوٰۃ کی وزڈم دیکھیں اقبال کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں زکوٰۃ سے دولت کی محبت کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, اور زکوٰۃ برابری سے بھی آشنا کرتی, مساوات قائم کرتی ہے معاشرے میں. دیکھیے دو بڑے غیر معمولی پہلو ہیں مسلم اکنامک ماڈل کے. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اتنی دولت کماؤ دنیا میں, اتنے پیسے کماؤ, ضرور دنیا میں رہو, گزارا بہت اچھی طرح لیونگ تمہاری ہونی چاہیے, لیکن دولت کی محبت تمہارے دل میں نہیں جائے. یہ بیلنس آف کنٹرڈکشن ہے, بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کماؤ بھی, دولت کماؤ بھی, لیکن دل میں جگہ مت دو. بطخ کی طرح جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن گیلی نہیں ہوتی. یہ کیسی پرفارمنس ہے جو تمہیں اس دنیا میں دینی ہے. کیونکہ زکات دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سیونگز ہیں, دولت تم نے رکھی ہوئی ہے, جبھی تو تم زکات دیتے ہو نا, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو آگے. اور کیونکہ زکات دینے سے تم اس قابل ہوتے ہو کہ لوگوں کی مدد کر سکو, وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں. تو مسلمان اکنامکلی بھی اسٹیبل ہونا ضروری ہے. زکات دینا ہمارے دین کا حصہ ہے. مسلمان دینے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. مسلمان کو بھیک منگا نہیں ہونا چاہیے, فقیر اور پھٹے ہوئے اتنا مسکین اور عاجز نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اپنی مدد کر سکے نہ دوسروں کو کھلا سکے. ایک اچھا مسلمان جب ایمان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے, فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو اس میں اکنامک اور ملٹری اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے. یہ اقبال اسی وجہ سے ڈفرنٹ تھے دوسرے تمام صوفیہ سے, یا دوسرے تمام ان مسٹکس کے ساتھ اور فلاسفرز کے ساتھ کہ جو ترک دنیا کی تعلیم دیتے تھے کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. اقبال واز ڈفرنٹ. ہی سیز نو, دنیا میں جاؤ, دنیا کماؤ, دنیا اور جتنی کماؤ تقسیم کرو, اللہ کی راہ میں دو, لیکن دل میں جگہ نہیں دینی. اور دوسرا جو زکات سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں مساوات قائم ہوتی ہے, جو امیر اور فرق ہے وہ کم ہوتا ہے. امیر اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ ہو, اپر کلاس تھوڑی ہو, لوور کلاس تھوڑی ہو, اور ایک وقت تو ایسا آئے کہ پوری دنیا, پورا سوسائٹی, پورا معاشرہ ایک ہی کلاس ہو. ہر کوئی زکات دینے والا ہو, زکات لینے والے کوئی نہ ہو, زکات مانگنے والے کوئی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بی ایم ڈبلو میں بیٹھا ہوا ہوں 50 لاکھ 60 لاکھ کی, اور میرے محلے میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے مر رہے ہوں. اتنا جب ڈفرنس ہو جائے کسی معاشرے میں تو وہاں انقلاب برپا ہوتے ہیں, وہاں فساد ہوتے ہیں, وہاں کرائم آتا ہے, وہاں ظلم ہوتا ہے. اور یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو ٹاپ 5% ہیں, they are the ones who are controlling the 90% wealth of this nation. یہ جب انفارچونیٹ المیہ پوری دنیا میں شروع ہو جائے, ملک میں شروع ہو جائے, تو پھر اس ملکوں میں فساد پھیلتے ہیں. اس سارے اکنامک ماڈل کو, معاشرے کے اکنامک امبیلنس کو درست کرنے کے لیے زکات ہے. اگر آپ نوٹ کریں پاکستان میں سارے لوگ اپنی زکات نکالنا شروع کر دیں تو پاکستان میں ایک غریب آدمی بھی باقی نہ بچے. ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل جو زکات ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, وراثت کو تقسیم کرنا ہے, جو عشر ہے, جو غلے پہ صرف ٹیکس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اگر سارے پاکستانی کاشتکار اور پاکستانی انڈسٹریلسٹ اور بزنس اور پیسے والے لوگ زکات دینا شروع کر دیں, ایک غریب آدمی نہ رہے, ملک میں ٹیکس نہ لگانا پڑے, ہمیں کوئی قرض نہ لینا پڑے, تو ہم اتنے خوددار اور غیرت مند ہوں کہ پوری دنیا کو ہم تقسیم کریں. سچائی تو یہی ہے ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, کہ ہمیں کسی بینک, کسی آئی ایم ایف, کسی سے کچھ نہ کرنا پڑے, کسی کے سامنے نہ کہ امریکہ تو دے دے. ہم جو تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اقبال نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ تم نماز, روزہ, حج, زکات کو ریچول سمجھتے ہو. یہ ریچول نہیں ہے, یہ ہمارے اسلامک پولیٹیکل اکنامک ملٹری ماڈل کی فاؤنڈیشنز ہیں. اور اسی لیے جب انسان اپنی سیلف ڈیولپمنٹ اور اویئرنیس کی بات کرتا ہے تو ان فاؤنڈیشنز پر وہ اپنی خودی کو بلڈ کرتا ہے کہ جس سے مسلمان ملت اپنا عروج حاصل کرتی ہے. یو کین ناٹ اگنور دیز فنڈامنٹل پلرز. ویری نائس. جو آپ نے بات کی کہ میرے ساتھ بھی یہ ایسا واقعہ ہوا کہ جب میں نے مہنگی گاڑی خریدی, کیوں بہت شوق تھا بچپن سے. میرے والد صاحب بھی مجھے بتاتے تھے کہ میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ چھوٹی ڈنکی کار لے کے نا گاڑی گھر میں گھماتا رہتا تھا اور ایک امیجنری گاڑیاں چلاتا رہتا تھا, تو سارے ہنستے تھے میرے پر, محلے والے. تو جب میں بڑا ہوا تو میرے اوپر میرا بھی اور میرے کچھ کزنز بھی ہیں جن کو گاڑیوں کا جنون ہے. تو میں نے جب ایک بہت مہنگی گاڑی خرید لی, اور پہلے اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسے تھے, ان سے خرید کے جب میں نکلا تو مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی, کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں, جن شہروں میں رہتا ہوں, جس سڑک پہ میں جا کر رکتا تھا وہاں پہ فقیر کوئی جو لوگ تھے یا غریب لوگ تھے جو آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے. تو مجھے بجائے کہ وہ ایک فیل ہونے کے کہ میں آیا ہوں اور مجھے دیکھو, مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں ان سے چھپوں کیسے.
اور وہ میرے لیے ایک یقین کیجئے کہ عذاب میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا کہ میں وہاں جانے سے میں کسی کو یار تو آ جا یار میں تیری گاڑی میں چلا جاتا ہوں, مجھے اپنی گاڑی, یہ نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی سے یا کچھ, لیکن مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی. I couldn't put my finger on it, which is a real phenomena. اور اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے یا اپنی لوگوں کے لیے محبت ہے یا خدا کی سب کریچرز کے لیے محبت ہے, ہر درخت, پرندے, چونٹیاں یا انسان, سب سے پہلے تو انسانوں کو آپ کو کرنا ہے نا, حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے تو ضرور آپ پھر بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج کا شو جو ہے اس نے اٹس آئی اوپنر اگین. obviously I hope for other people also, and like we always say, the revolution will be televised. Thank you very much. We'll see you next time.